اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، آج کی نشست کا دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جی کوئی بھی جو مس فارچون آتی ہے، مس ہیپ ہوتا ہے، وہ اپنے ہی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن ہم پھر بھی یہ دیکھتے ہیں کہ بعض بچے جو ان سے ہیں بائی برتھ، ان میں کوئی نہ کوئی مسئلہ آتا ہے، ہینڈی کیپ ہوتے ہیں یا کوئی اور، تو کیا یہ ان کا فالٹ ہوتا ہے؟ اور اگر ہوتا ہے تو پھر وہ جو فلاسفی ہے کہ جی ہر شخص کے اپنا ہی اس سے اس کی بابت پوچھا جائے گا، تو کیا وہ بچے ماں باپ کے گناہ وہ بھگت رہے ہیں؟ یہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا اوپینین ہے؟ دیکھیں، قرآن پاک میں ایک انڈرسٹینڈنگ آپ یہ دیکھیں کہ قرآن پاک میں کبھی بھی آپ کو کانفلکٹ نظر نہیں آئے گا۔ اگر آپ کو کبھی لگے کہ یار یہ دو آیتیں یہ آپس میں لگ رہا ہے کہ یہ اپوزٹ معنی دے رہی ہیں، تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوگی کہ آپ کی لیک آف انڈرسٹینڈنگ ہوگی یا آپ کوئی چیز مس کر رہے ہوں گے۔ تو پہلا سوال پہ اگر آپ آ جائیں کہ 100% آپ دیکھیں پورا فلسفہ دین سائڈ پہ آپ کر دیں، اگر یہ چل ہی نہیں سکتا، اگر میری قسمت کسی کے ہاتھ میں ہے تو پھر مجھ سے کیا پوچھا جائے گا؟ یعنی کہ جو اکاؤنٹیبلٹی کا میکانزم ہے، میں تو اپنے بات کا تو جواب دے سکتا ہوں، اپنے اعمال کی تو ذمہ داری اٹھا سکتا ہوں، لیکن میں دنیا کو کیسے چلاؤں؟ تو میری قسمت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتی، اور یہ فلسفہ میں کلیئر کٹ ہے، قرآن پاک بھرا ہوا ہے۔ تم پہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے ہاتھ کی کمائی ہے۔ اس طرح کی قرآن پاک میں آپ کو کئی ریفرنسز، 20 ریفرنسز مل جائیں گے۔ تو یہ بات تو کلیئر ہے کہ جناب ہم اپنی ہی ذات کے ذمہ دار ہیں۔ ہندوازم کے اندر ایک کانسیپٹ ہے کرما کا، اور وہ ایک دو اور چیزیں بھی ہیں جس میں وہ کہتے ہیں، اس کا پتہ نہیں کوئی ٹیکنیکل سا نام ہے، کہ بعض دفعہ ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ نے ایک جنم میں کوئی چیز کیا ہے تو اس کی سزا اگلے جنم میں آپ کو مل جاتی ہے۔ تو وہ چیز جون سی ہے وہ ان کے ریلیجن میں ہے۔ یہ جو کارما ہے یا کرما ہے، یہ بھی ایک لا ہے، یہ تو لا ہے، لیکن یہ لا اپنی ذات تک ہے۔ میں اس لا کو اسلام بھی اس پہ انڈورس کرتا ہے اگر یہ اپنی ذات تک ہو، کہ جی اگر میں نے جو بویا میں نے کاٹنا ہے۔ لیکن اسلام کے اندر کلیئر کٹ ہے کہ یہ ایک زندگی ہے اور اس کا ایک اینڈ ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ جناب میں نے دوبارہ سے اگلی جنم میں آ کے اس کی سزا بھگتنی ہے۔ تو یہ اسلام میں ایک زندگی ہے اور ایک اینڈ ہے۔ اچھا، اب آپ اس پہ آ جائیے کہ اگر ایسا ہے جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں، یہ ایسا ہی ہے قرآن پاک میں، تو پھر اس بچے کا کیا قصور ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ بات یاد دیکھیں کہ قرآن پاک کے اندر سورۃ انفال میں آیت نمبر 28 میں بھی اور کئی جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا یہ کوشن کر رہے ہیں کہ میں اب تمہیں تمہارے بچوں اور تمہاری مالوں کے تھرو ٹیسٹ کرتا ہوں۔ اچھا، یہ میری اور آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ اس بچے کو سزا مل رہی ہے، ماں باپ کو سزا مل رہی ہے اس بچے کے تھرو، یا اس بچے کو سزا ملی ہے ماں باپ کے کرموں کے تھرو، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، آزماؤں گا تمہاری اولادوں سے اور تمہارے مالوں سے۔ اس کا مطلب اس کانٹیکسٹ میں یہ ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کی آزمائش ہے اگر ان کا بچہ ہینڈی کیپ ہو جائے، سزا نہیں ہے، کیونکہ سزا کے بارے میں ہم نے یہ بات کلیئر کر دی کہ سزا میرے مال کی مجھے ہو سکتی ہے، میرے مال کی اولاد کو نہیں ہو سکتی۔ البتہ میری اولاد اگر بیمار ہے یا میری اولاد کو ہے تو وہ میری آزمائش ہو سکتی ہے۔ اس بچے کو آپ کو لگ رہا ہے، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ بچہ تکلیف میں ہے، بچہ تکلیف میں نہیں ہے، اور اس کا میں آپ کو دلیل دیتا ہوں کیوں تکلیف میں نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ہماری سوچوں سے دین جون سا ہے وہ ہولسٹک سا دین ہے۔ تو اس ایک بات کے جواب میں آپ کو دین کے کوئی 10-12 چیزیں اور انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے اس ایک سوال کے جواب میں، تاکہ یہ سارا ہول آ جائے۔ فار ایگزامپل، جو مجھے نظر آتا ہے، یہ دنیا کو نظر آتا ہے، وہ نظر آتا ہے یہ بچہ تکلیف میں ہے، بچے کو تو ہوش ہی نہیں ہے۔ آزمائش تو ماں باپ کی ہے۔ اب یہ آزمائش ہے، یہ تکلیف بھی ہو سکتی ہے، آپ لوگوں کے لیے سزا آپ سمجھ سکتے ہیں،
لیکن صبر بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ نے صبر کیا ہے اور آپ نے بچے کی تربیت کرتے رہے ہیں جیسے بھی آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں, تو ہو سکتا ہے پتہ نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو کیا دے رہا ہو. فرض کریں میں اپنی دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مجھے مغفرت دے, میرے کچھ گناہ ہیں. اب اللہ نے میرے سامنے کوئی ایسی چیز کر دی ہے کہ جناب میرے اولاد ہے جو کہ میں ان کو دیکھ کے صبر و تحمل سے منہ بند کیے بغیر ان کی تربیت کر رہا ہوں, اولاد کو تکلیف نہیں ہو رہی, میرے لیے وہ آزمائش ہے, میں ان کی خدمت کر رہا ہوں, تو شاید میرے گناہ جھڑ رہے ہیں اس میں. اور میں اس دعاؤں کے چکر کے اندر میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں سورۃ الکہف کا, کہ سورۃ الکہف میں 80 نمبر میں, اور یہ پورا حضرت خضر کا قصہ ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا جاتا ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کبھی اس چیز کا شیطانی وسوسہ آ گیا کہ شاید میں بہت زیادہ قابل آدمی, تو حضرت اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ 2 دریاؤں کے سنگم پہ جاؤ, وہاں پہ تمہیں ایک شخص ملے گا میرا بندہ, اور لکھا گیا کہ جی وہ ان کا نام خضر تھا. اب وہ ایسی چیز جانتا ہے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, تو وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ چل پڑتے ہیں, حضرت موسیٰ ان کے ساتھ چل پڑتے ہیں, وہ کہتے رہتے ہیں تو میری باتوں میں صبر نہیں کر پا. تو انہوں نے کئی پورے واقعات ہیں, اس میں ایک واقعہ آج اس سوال کے حوالے سے بڑا اہم ہے, اور وہ کیا ہے کہ ایک لڑکا جس کو آپ مار دیتے ہیں, حضرت خضر مار دیتے ہیں, حضرت موسیٰ بڑے پریشان ہوتے, تو نے ایک ناحق جان لے لی, یہ بہت بڑا ظلم کیا. تو حضرت خضر کہتے ہیں تجھے کہا تھا تم میں سے صبر نہیں کر سکتا. قرآن پاک اس کے بارے میں کہتا ہے, اور رہا وہ لڑکا سو اس کے ماں باپ ایماندار تھے, سو ہم کو اندیشہ تھا کہ یہ ان دونوں پر سرکشی اور کفر کا اثر ڈال دے گا. اب آپ مجھے بتائیں, پورا کانٹیکس ہی چینج ہو گیا. ایک طرف آپ کو یہ لگا ماں باپ بہت ایماندار ہیں اور وہ دعائیں مانگتے آ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا ایمان بچا, دوسری طرف ان کی اولاد میں سے ایک بچہ ایسا پیدا ہو گیا ہے جو کہ ان کے لیے آزمائش بن جائے گا, برائی کے راستے پہ چل پڑے گا, ماں باپ کو تکلیف دے دے گا. اچھا, اب اگر آپ یہ سوچیں کہ جناب اس لڑکے کو مار دیا گیا تو ماں باپ جون سے ہیں ان کی تو دعا قبول ہوگی, لڑکے کا قصور تھا, یہ تو آپ صرف اس وقت کہیں گے کہ اگر آپ کو اس کی موت قصور لگے یا ظلم لگے. آپ کو سوچے نا, اگر اس لیے میں کہتا ہوں ہیبٹ نمبر 9 جون سی ہے نا, ایک تو سیکنڈ ہیبٹ تو ہے نا کہ جی بگن ود دا اینڈ ان مائنڈ, بگن ود دا بگننگ ان مائنڈ بھی بہت اہم ہے. اگر آپ کو یہ, اور اسی لیے جب آپ ایمان کی بات کرتے ہیں تو بات شروع ہوتی ہے آخرت میں, کہ آخرت میں ایمان لانا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی ماں باپ کی دعا مانی گئی اور اس کی کاسٹ بچے نے پے کی, ایسی بات نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اگر وہ بچہ بھی زندہ رہتا تو آپ مجھے صرف اس بات کا بتائیں کہ وہ بچہ تو زندہ ہے اور وہ برائی کر رہا ہے, اب وہ اپنی دنیا بھی ضائع کر رہا ہے اور آخرت بھی ضائع کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا. آپ کو لگ رہا ہے اس کے ساتھ زیادتی ہوئی اس کو مار کے, تو آپ کیسے, تو اس کا مطلب جو ہولسٹک ماڈل کے اندر آپ کو لگا کہ ایک ہی تیر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں باپ کو بھی بچا لیا اور بچے کو بھی بچا لیا. میں اس لیے کہتا ہوں نا کچھ چیزیں وہ ہماری جو فزکس اور میٹا فزکس ہے نا, وہ بڑا ایک اہم سبجیکٹ ہے, اس پہ کسی دن بات کریں گے, کچھ سوال بھی اس بارے میں آئے ہوئے ہیں. فزکس ایسی چیز ہے جو میٹر کی اسٹڈی, آپ کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے, جہاں پہ سائنس ختم ہو جاتی ہے نا اس کے اوپر میٹا ہے, میٹا فزکس. اور یہ اس چیز کا جواب ہے, یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ بچے کو مار کے ظلم ہوا. دین آپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بچے کو مار کے نہ صرف یہ کہ ماں باپ کو بچایا ہے, اس بچے کو بھی بچا لیا, دنیا اور آخرت میں بچا لیا. نہیں اگر وہ بچہ زندہ رہتا تو دنیا اور آخرت میں نمبر 1 خود بھی دنیا میں برباد ہوتا, نمبر 2 آخرت میں بھی خود برباد ہوتا, نمبر 3 اپنے ماں باپ کو بھی جو قرآن کہہ رہا ہے اس میں بھی ان کو بھی سرکشی کروا دیتا.
تو یہ میری اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ جو ان سی ہے وہ تو اس دنیا کی انڈرسٹینڈنگ ہے. تو بعض دفعہ جب آپ ان ساری چیزوں کو اکٹھا رکھتے ہیں تو نمبر ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کے گناہ کسی کے سر پہ نہیں تھوپتے, نمبر ایک. نمبر دو, جس کو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ظلم ہے, شاید وہ ظلم نہیں ہے, وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے بہتری ہے. اور نمبر تین, اگر ایسی حالات نظر آ بھی جائیں تو وہ آزمائش ماں باپ کی ہے, جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ آزمائش تو ہیں, وہ آزمائش ہیں. اور شاید آپ خود دعائیں مانگتے ہوں. میں نے ایک دفعہ آپ کو قصہ سنایا کہ ایک صاحب بہت تہجد گزار, اور ان کی ساری زندگی ان کی دعا تھی کہ مجھے اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی کے سہارے پہ نہ چھوڑے. تو آخری 5-6 مہینے میں وہ بستر پہ آ گئے, ان کے بالکل ہی پیرالائزڈ ہو کے رہ گئے. تو ان کی تو ساری زندگی وہ کہتے تھے میری تو ہر دعا قبول ہوتی ہے. اب لوگوں سے پوچھا گیا, لوگ ان سے کہیں جناب آپ تو کہتے تھے آپ کی ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں, آپ نے دعا مانگی ہے کہ کبھی مجھے اللہ کسی کا محتاج نہ کرے, تو اب آپ محتاج کیوں ہیں؟ تو آگے سے کہتے ہیں کہ میں نے یہ بھی دعا تو مانگی تھی نا کہ میری اولاد کو اللہ بخش دے. اب اللہ اپنے قانون کو توڑتا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ خالی دعا سے, دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہونا. دعا سے یہ ہو سکتا ہے کہ وسیلہ پیدا ہو جائے, جب تک ہوگا نہیں, ایکشن نہیں ہوگا, فائدہ کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ نے تو میری دعا قبول کی, اور قبول کیا کی کہ میں نے, اللہ نے اولاد کی مغفرت کا سبب پیدا کر دیا کہ جب یہ لیٹ جائے گا تو اس کی اولاد میں سے جو اس کی خدمت کر لے گا اس کی مغفرت ہو جائے گی. اور ایسا ہی ہوا. تو یہ اس طریقے سے اگر ایک فیملی ہے وہ دعا مانگ رہی ہے کہ جناب اللہ ہمارے لیے مغفرت کر دے, اللہ ہمیں اس دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے, تو شاید کوئی سبب بھی بعض دفعہ لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو مشکل میں ڈال دے. تو اب یہ آخری سوال جو ہے اس پہ سے نکلتا ہے, کیا یہ تکلیف ہوتی ہے یا آزمائش ہوتی ہے؟ تو بھائی اس کے بارے میں سمپل سا جواب ہے, ایسی آزمائش جو آپ کو اللہ سے قریب کر دے وہ آپ کے لیے آزمائش ہے اور آپ اس میں کوالیفائی کر سکتے ہیں. ایسی تکلیف جو آپ کو اللہ سے دور کر دے وہ سزا ہو سکتی ہے. تو ایسا خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کبھی کسی کو ایسی آزمائش میں ڈالے. بڑی مشکل آزمائش ہوتی ہے اولاد کی سامنے ماں باپ کے لیے. اولاد تو بیچارہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ہے, وہ تو بستر پہ پڑا ہوا ہے, اسے تو کچھ سمجھ نہیں ہے اگر وہ ہینڈی کیپ ہے. لیکن ماں باپ کے لیے آزمائش ہے, اور ماں باپ اس آزمائش فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا, اللہ کا قانون ہے, اس کے ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے, اور بے شک ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے. آپ سوچیں اس تکلیف جو ماں باپ اٹھائیں گے صبر و تحمل کے ساتھ, اگر انہوں نے اس آزمائش کو پورا کیا تو شاید اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی کے بدلے ان کی اولاد کو بھی اور ان کو اپنے آپ کو بھی بخشتے دنیا اور آخرت کے اندر. تو یہ آزمائش کے جو ہماری کیفیت ہوتی ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ہمارے لیے سزا تھی یا یہ ہمارے لیے آزمائش تھی. تو آئی ہوپ کہ یہ چیز سمجھ آ جائے گی, اور دنیا کے سٹینڈرڈ سے ہٹ کے بھی ایک سٹینڈرڈ ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. وہ دین آپ کو بتاتا ہے, یہ نہیں کہ آپ کو دین بتا رہا ہوں, کاف میں خضر کا قصہ بتا رہا ہے, آپ نے سارے وہ کام کیے ہیں جو ظاہری طور پہ جو نظر آ رہا تھا اس سے ہٹ کے تھے. مثلا یہ جو حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کے واقعات ہیں ان میں سب سے پہلا واقعہ یہی ہے کہ جناب ایک کشتی ہے اس میں سراغ کر دیا ہے, اور پوچھا گیا جی یہ آپ نے زیادتی کر دی, آپ نے غریب بچے تھے ان کو وہ کشتی سے جناب کماتے تھے, آپ نے کشتی کا بیڑا گرک کر دیا. تو حضرت خضر اس کا جواب کیا تھا, دریا کے اس کنارے ایک ظالم بادشاہ تھا. یہ پاکستان میں بھی ایسا ہوتا ہے, آپ خود سوچیں, یہ تو آپ کو بڑی اچھی آج کے دور میں تو بڑی اچھی طریقے سے آپ یہ انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا تو گورنمنٹ جو ہے نا سارے وہ ٹرکوں کو اور ویگنوں کو بھر بھر کے الیکشنوں میں یا کوئی جلسہ جلوس ہو تو سڑک میں ناکے لگا کے سب خالی کرا کے اپنے کاموں کے لیے لے جاتے ہیں الیکشن کے لیے. تو ایک بیچارہ غریب آدمی ہے, اس کی اگر موٹر سائیکل اس دن خراب ہو جائے یا اس کی جو ویگن ہے وہ خراب ہو جائے تو وہ نیکی ہے یا برائی ہے؟ یہ جان چھٹی, نہیں تو قبضے میں آ جانی تھی 3 دن کے لیے, پینچر کرا تو ابھی ٹھیک کرا لوں گا, صبح ٹھیک کرا لوں گا. تو اس وقت بھی شاید وہ ایسا ہی تھا. یہ سائیکی اس وقت سے چلتی آ رہی, 1400 سال پرانی قرآن پاک میں ذکر ہے. اس وقت ایک بادشاہ تھا جو کشتیوں پہ قبضہ کر رہا تھا, پتہ نہیں اس نے جلوس میں جانا تھا کیا کرنا تھا,
تو وہ غریب بچے تھے، تو اس کشتی کو حضرت خضر نے داغی کر دیا، سوراخ ڈال دیا، جس کو دیکھ کے ان بدبختوں نے، بادشاہ کے بندوں نے اس کشتی کو ریجیکٹ کر دیا، اس کو پکڑا نہیں کشتی کو کہ یا تو خراب ہے کہ چھٹو یار نہیں چاہیے تھی۔ اب آپ کو کیا نظر آ رہا ہے اور رب کو کیا نظر آ رہا ہے؟ تو یہ میری اور آپ کی سوچ، ایمان، جب ایمان ہو نا دل میں، تو پھر آپ کو یو اسٹرائیو ہارڈ ٹو کہ اس میں کوئی بھلائی ہوگی اللہ کی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ایک ایمان کی قوت دے، وہ ایک آئینہ دے کہ اللہ ایسا نہیں کر سکتا۔ ایک فلسفہ، اللہ ماؤں سے پیار، اللہ ایسا نہیں کر سکتا، اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے۔ قرآن پاک بھرا ہوا ہے، تو اللہ نے جب کہہ دیا کہ میں ہر شخص، کوئی کسی کا بار نہیں اٹھائے گا، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ بار جون سا ہے میں تو نہیں اٹھا رہا، اور اگر لگ رہا ہے کہ میں اٹھا رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر شاید میں وہ سمجھ نہیں پا رہا جو اس کے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہانی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ یہ بات سمجھ آ جائے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم دوستو، پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا۔ ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں۔ کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر، ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔